السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ طاہر القادری نے سیاست کیوں چھوڑی؟ ہوشر با انکشافات۔ معروف کالم نگار سعید آسی کی اس حوالے سے ایک زبردست تحریر۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے میری یاد اللہ کوئی 40 سال پر محیط ہے۔ مجھے سب سے پہلے 1981 میں جناح ہال لاہور میں ان کی تقریر سننے کا اتفاق ہوا۔ اس سے پہلے میں مرحوم شورش کشمیری کے جوش بیاں الفاظ کی بُنت اور ادائیگی کے سلیقے پر ان کا گرویدہ تھا۔ وہ 70 کی دہائی کی تحریک نظام مصطفیٰ کے دوران پاک پتن آئے، جوش خطابت میں پوری رات گزار دی۔ مجال ہے کوئی ایک سامع بھی ان کی محفل سے اٹھ کر گیا ہو۔ الفاظ ان پر الہام ہوتے نظر آتے تھے۔ میں اس وقت انٹر کا طالب علم تھا۔ ان کے الفاظ سے الفاظ نکالنے کی سحر میں ڈوبا رہا۔ پھر ان کی نثر و شاعری کی ساری کتابیں کنگال ڈالیں۔ احسان دانش، مرزا ادیب اور پھر احمد ندیم قاسمی کی کتب کا بھی شورش ہی کے حوالے سے مطالعہ کیا۔ میری ان سے کبھی بالمشافہ ملاقات تو نہ ہو سکی، مگر میں از خود اپنے آپ کو ان کے شاگردان عزیز کے درجے پر فائز کر چکا تھا۔ ان کے انتقال کے وقت میں یونیورسٹی لاء کالج میں زیر تعلیم تھا۔ پنجاب یونیورسٹی کی گراؤنڈ میں ان کی نماز جنازہ ہوئی۔ یوں محسوس ہوا لاہور کا کوئی شہری ان کی نماز جنازہ میں شرکت کی سعادت سے محروم نہیں ہونا چاہتا تھا۔ گراؤنڈ میں ہزاروں کا اجتماع اور گراؤنڈ سے باہر سڑک پر بھی لوگوں کا جمع غفیر، یہ ان کے لیے اسلامان پاکستان کے دلوں میں احترام کا بیان ثبوت تھا۔ میں نے اس کی رپورٹ تاس لکھ کر چٹان میں بھجوا دی، جو نمایاں طور پر شائع ہو گئی۔ غالباً میرا عملی صحافت کا آغاز بھی اسی رپورٹ تاس سے ہوا تھا۔ مرحوم شورش کشمیری کے فرزندگان سے اس وقت سے استوار ہوا تعلق خاطر آج تک قائم ہے، اور شورش کا وجد طاری کرنے والا آواز آج بھی دل کے نہاں خانوں میں محفوظ ہے۔ میں نے 1981 میں ڈاکٹر طاہر القادری کی تقریر سنی تو مجھے ان میں بھی شورش کشمیری کی جھلک نظر آئی۔ اس وقت وہ اتفاق مسجد کے امام و خطیب تھے اور ایک مذہبی اسکالر کے طور پر معروف ہو رہے تھے۔ میرے دل سے ان کے لیے دعا نکلی کہ انہیں زمانے کی ہوا نہ لگے اور یہ خود کو تبلیغ دین کے لیے وقف کیے رکھیں، مگر ان کے دماغ میں شاید سیاست کا کیڑا پرورش پا رہا تھا۔ 1986 میں جب میاں نواز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، علامہ طاہر القادری نے دھماکہ کر دیا۔ شریف فیملی پہ الزامات کا تومار باندھا، اپنے گھر پر فائرنگ کرانے کے الزامات لگائے، گھر کی دیواروں پر خون کے چھنٹے بھی دکھائی دیے اور ان کے خلاف پرچہ کٹانے چل نکلے۔ غالباً انہیں کسی نے پٹی پڑھائی ہوگی کہ سٹنگ وزیر اعلیٰ کے خلاف پریس کانفرنس کر کے الزامات لگاؤ گے تو آپ کی سیاست کا اچھا آغاز ہو جائے گا۔ آئی ریپیٹ، غالباً انہیں کسی نے پٹی پڑھائی ہوگی کہ سٹنگ وزیر اعلیٰ کے خلاف پریس کانفرنس کر کے الزامات لگاؤ گے تو آپ کی سیاست کا اچھا آغاز ہو جائے گا، سو انہوں نے یہ معرکہ انجام دے ڈالا۔ وزیر اعلیٰ کی درخواست پر ان کے الزامات کی تحقیقات کے لیے لاہور ہائی کورٹ کے مسٹر جسٹس فضل کریم کی سربراہی میں ایک جوڈیشل کمیشن تشکیل دے دیا گیا، جس کی کوریج کے دوران علامہ صاحب سے روزانہ کی ملاقات بھی ہمارا معمول بن گیا۔ یہ انکوائری علامہ صاحب کے لیے بہت تلخ ثابت ہوئی اور سارے حقائق ان کے خلاف گواہی بن گئے۔ خون کے چھنٹے بھی کسی جانور کے خون کے چھنٹے ثابت ہوئے، اور فاضل جج نے اپنی انکوائری رپورٹ میں علامہ صاحب کے کردار اور ان کی اخلاقیات کے حوالے سے مایوسی اور افسوس کا اظہار کیا، مگر وہ تو سیاست کے میدان میں کود چکے تھے، جس کے لیے انہوں نے عوامی تحریک کے نام سے پارٹی بھی بنا لی، اور پھر وہ شریف فیملی کے مخالفین کے ہاتھوں میں خوب کھیلے۔
چونکہ ان کی پارٹی بھی میری بٹ میں شامل تھی، اس لیے ان کے ساتھ تعلق خاطر دوستی کی حدود کو چھونے لگا۔ ماڈل ٹاؤن ان کی اقامت گاہ پر اکثر ان سے ملاقاتیں رہتی۔ میں نے ان کے بارے میں اپنا پہلے دن کا تاثر ان کے ساتھ شیئر کیا اور مؤدبانہ درخواست کی کہ سیاست کی خاردار وادی سے خود کو باہر نکال کر ایک مبلغ دین کا فریضہ ادا کریں تو نیک نامی بھی کمائیں گے اور اپنی آخرت بھی سنوار لیں گے۔ مگر ان کے دل میں جو سودا سمایا تھا وہ خاصے کا سودا تھا، سو چھٹتی نہیں ہے منہ کو یہ کافر لگی ہوئی کے مصداق وہ خود کو دنیا داری والی سیاست کے اسیر بناتے چلے گئے۔ ان دنوں ان کے کچھ خوابوں کے چرچے بھی ہونے لگے تھے۔ ہم نے پی ایف یو جے دستور کی ایف ای سی کا اجلاس لاہور میں بلایا۔ علامہ طاہر القادری نے ایف آئی سی کے ارکان کو رات کے کھانے پر مدعو کیا اور اپنے خوابوں کے تذکرے چھیڑ دیے۔ سعود ساہر صاحب کو شرارت سوچی، انہوں نے جیب سے 10 روپے کا نوٹ نکالا اور علامہ صاحب کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا کہ آپ اس نوٹ کو 1,00,000 روپے کی کرنسی میں تبدیل کر دیں تو میں آپ کی بزرگی کا قائل ہو جاؤں گا۔ علامہ صاحب کے پاس سوائے غصے کے اظہار کے اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ سعود ساہر نے 10 روپے کے نوٹ پر ان کے دستخط کرائے اور کہا کہ یہ نوٹ میں فریم کروا کر اپنے ڈرائنگ روم میں لگا دوں گا۔ علامہ صاحب اس پر خوش ہو گئے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ رونما ہوا۔ علامہ صاحب 90 کی دہائی کے آغاز میں غالباً پہلی بار کینیڈا کے دورے پر گئے۔ ہمارے پیارے دوست رومان احسان بھی ان کے ہمراہ تھے۔ واپسی پر انہوں نے اپنے چیدہ صحافی دوستوں کے ساتھ نشست کا اہتمام کیا۔ نشست کے اختتام پر وہ اچانک اٹھ کر گھر کے اندر چلے گئے اور کچھ ہی لمحے بعد ایک پوٹلی اٹھائے واپس آ گئے۔ انہوں نے تمام صحافی دوستوں پر یوں نظر ڈالی جیسے وہ ان کی تعداد گن رہے ہوں۔ پھر بڑی احتیاط کے ساتھ انہوں نے پوٹلی میں سے پرفیوم کی ایک شیشی نکالی اور ایک دوست کو دے دی۔ اس طرح وہ باری باری سب دوستوں میں پرفیوم کی شیشی تقسیم کرتے گئے۔ جب یہ سلسلہ ختم ہوا تو انہوں نے معنی خیز لہجے میں حاضرین نشست سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ یہ بھی قدرت کا معجزہ ہے۔ میں کینیڈا سے پرفیوم کی صرف 6 شیشیاں لے کر آیا تھا۔ ڈر رہا تھا کہ یہ 6 شیشیاں تقسیم کروں گا تو اس سے محروم رہنے والے دوست مجھے کوسیں گے۔ میں نے اللہ کا نام لے کر تقسیم کرنا شروع کی تو آپ سب دوستوں میں پوری ہو گئی۔ اس نشست کے شرکاء کی تعداد 15 کے قریب تھی اور ہر ایک کے ہاتھ میں پرفیوم کی شیشی تھی۔ رومان احسان میرے پاس ہی بیٹھے تھے۔ انہوں نے میرے کان میں سرگوشی کی۔ حضرت نے میری موجودگی میں ٹورنٹو سے پرفیوم کی 50 شیشیاں خریدی تھیں۔ میں نے اگلے روز علامہ صاحب کے اس معجزے کی خبر نوائے وقت میں لگا دی، جس پر پروفیسر سلیم صاحب نے سر راہ کا ایک ٹکڑا بھی لکھ مارا۔ علامہ صاحب کا شکوے بھرا فون آیا۔ مجھے آپ سے یہ توقع نہیں تھی، بہرحال ہونی تو ہو چکی تھی۔ علامہ صاحب نے محترمہ بے نظیر بھٹو اور مسرت شاہین کو وقفے سے اپنے گھر مدعو کر کے دونوں کو اپنی بہن کا درجہ دیا۔ اس وقت میاں نواز شریف کی حکومت کے خلاف اپوزیشن اتحاد ARD تشکیل پا چکا تھا۔ MRD کی طرح ARD کی کنوینین شپ بھی حروف تہجی کے حساب سے ARD کی ہر جماعت کو دینے کا فیصلہ ہوا۔ علامہ طاہر القادری بھی ARD کا حصہ بن چکے تھے۔ اس کی پہلی کنوینر شپ کا معاملہ چل رہا تھا، جس کے لیے محترمہ بے نظیر بھٹو سمیت ARD کے تمام قائدین نوابزادہ نصر اللہ خان کی اقامت گاہ 32 نکلسن روڈ پر جمع تھے۔ علامہ طاہر القادری نے اصرار کیا کہ پہلی کنوینر شپ انہیں دی جائے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو نے یہ سوچ کر ان کی تائید کی کہ ہمیں ARD کی تحریک کے لیے منظم کارکنوں کی ضرورت ہوگی، جو تحریک منہاج القرآن کی صورت میں علامہ صاحب کے پاس موجود ہیں۔ میں چنانچہ انہی ARD کا کنوینر بنانے پر اتفاق ہو گیا تو انہوں نے کنوینر شپ کا دورانیہ 1 سال کا کرنے کی شرط لگا دی۔
یہ شرط بھی قبول ہو گئی۔ علامہ صاحب کی قیادت میں ARD کی تحریک کا آغاز ہو گیا، جس میں علامہ صاحب سب سے زیادہ اپنی ذات کو اجاگر کرتے۔ ان کی قیادت کا 1 سال کا عرصہ مکمل ہوا تو انہوں نے کنوینئر شپ چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ جب اصرار ہوا تو وہ کود کر ARD کی گاڑی سے نیچے اتر آئے۔ 12 اکتوبر 1999 کو مشرف نے میاں نواز شریف کی حکومت کو ختم کر کے اپنی حکمرانی قائم کی تو پہلے ہی روز نئے لائحہ عمل کے لیے ARD کی بھی 32 نکلسن روڈ پر تشکیل نو کی گئی۔ علامہ صاحب بھی وہاں آدھم کے۔ مجھے یہ بات خود نوابزادہ نصیر اللہ صاحب نے بتائی تھی کہ میٹنگ کے دوران علامہ طاہر القادری بار بار اٹھ کر باہر جاتے رہے۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے کہا کہ جنرل پرویز مشرف ان کے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں۔ یہ رابطہ بھی شاید کسی معجزے کے تحت ہی ہوا ہوگا، کیونکہ اس وقت وہاں ٹیلی فون سمیت رابطے کا کوئی ذریعہ موجود نہیں تھا، یعنی ٹیلی فون کے تمام رابطے منقطع ہو چکے تھے۔ علامہ صاحب نے پہلے اور آخری انتخابات 2022 کی اسمبلی کے لڑے۔ آخری انتخابات 2002 کی اسمبلی کے لڑے اور اپنی پوری پارٹی اور پورے ادارہ منہاج القرآن کو جھونک کر صرف اپنی ایک نشست نکالنے میں کامیاب ہوئے، مگر اسمبلی کے عین آدھی میعاد پوری کر کے انہوں نے پارلیمان پر 2 حرف بھیجے، اسمبلی کی رکنیت سے استعفیٰ دی اور مستقل طور پر کینیڈا جا آباد ہوئے۔ وہاں سے انہوں نے 2010 میں انقلاب کشید کیا اور ملک واپس آ کر قومی سیاست میں اتھل پتھل کا فیصلہ کیا۔ اس کے لیے انہوں نے کینیڈا سے صحافی دوستوں کے ساتھ ٹیلی فونک مشاورتی نشست کا اہتمام کیا۔ میں نے اس وقت بھی ان سے یہی عرض کی کہ بطور دینی مبلغ کے ان کا بہت بڑا مقام ہے، اس لیے وہ دینی مبلغ کا کردار ہی ادا کرتے رہیں، مگر وہ آدم کے اور پیپلز پارٹی کی حکومت کے خلاف لانگ مارچ کا اہتمام کر ڈالا۔ کنٹینر میں ان کی پیپلز پارٹی کے وزراء کے ساتھ جو راز و نیاز ہوئے وہ پوری قوم نے لائیو دیکھے۔ پھر 2013 کے انتخابات میں ان کے کاغذات نامزدگی ان کی کینیڈین شہریت کے باعث چیلنج ہو گئے۔ وہ سپریم کورٹ میں خود پیش ہوتے رہے، مگر عدالت عظمیٰ نے ان کے موقف سے اتفاق نہ کیا اور ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار رکھا۔ اس پر وہ مروجہ سیاسی نظام پر پھر 2 حروف بیچ کر واپس کینیڈا چلے گئے۔ اگر وہ اپنے سیاسی کردار کے ذریعے ملک و قوم کی خدمت کرنا چاہتے تو کینیڈا کی شہریت چھوڑ کر ملک و قوم کی خدمت پر جٹ جاتے، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ میرے ناقص علم کے مطابق علامہ طاہر القادری پہلے بھی 3 بار سیاست سے کنارہ کشی کا اعلان کر کے اپنے کارکنوں کو آزمائش میں ڈال چکے ہیں، اور پھر ان کے پرزور اصرار پر انہیں کینیڈین شہری کی حیثیت سے پاکستان میں اپنا سیاسی کردار برقرار رکھنا پڑا ہے۔ ان کے اسی سیاسی کردار کے برکت سے عمران خان کے اقتدار کی راہ ہموار ہوئی، مگر ان کے اقتدار کا 1 سال گزرنے پر ہی علامہ صاحب نے سیاست سے تائب ہونے کا اعلان فرما دیا۔ اللہ کرے ان کا یہ فیصلہ اب ان کے پاؤں میں کوئی لغزش پیدا نہ ہونے دے۔ قوم کو آج بھی ان جیسے نابالغ روزگار دینی مبلغ کی ضرورت ہے، اور اس میں ثابت قدم رہیں گے تو ان کی ساری سیاسی لغزشیں بھی دھل جائیں گی۔ میں بہر صورت ان کی بطور دینی مبلغ ثابت قدمی کے لیے دعا گو ہوں۔ ڈاکٹر طاہر القادری کہاں تک ثابت قدم رہتے ہیں اور آگے کیا پلان کرتے ہیں، ان سب کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیں۔ شکریہ۔